عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج، اور اس پروگرام کی الحمدللہ عز و جل خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک سے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، قرآنی آیات بتائی جاتی ہیں، قرآنی صورتیں بطور وظیفہ پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہیں، اور قرآن پاک میں ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں ناظرین کہ جو روحانی بیماریوں اور مصیبتوں کے علاج کے لیے بتائی گئی ہیں، اور قرآن کی تلاوت یہ دل کو سکون اور چین اور فراہم کرتی ہے۔ قرآن سے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ طبی علاج بھی ضروری ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون بڑھتا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے سے انسان کی روحانی بیماریاں جیسے غم ہے، ڈر، خوف، اضطراب اور بہت ساری پریشانیوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل کی سختیاں دور ہوتی ہیں، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور تلاوت قرآن کرنے سے دل کو ایک راحت اور ایک سکون بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا قرآن سے روحانی علاج۔ اللہ پاک کے کلام سے وظیفہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ اور ناظرین، آج کے دور میں بہت سے والدین ایک ہی سوال کرتے نظر آتے ہیں، یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ بس آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ پارہ نمبر 30 سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ دونوں آیات ایک بار اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس انداز سے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، طریقہ نوٹ کیجئے گا کہ نافرمان بچہ یا بڑا جب وہ سویا ہوا ہونا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 11 تا 21 دن، یعنی 11 سے لے کر 21 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ 11 سے 21 دن تک آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ حیرت انگیز طور پر آپ اس کے فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کی نافرمان اولاد انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے تابع فرمان ہو جائے گی، آپ کی فرما بردار اولاد بن جائے گی۔ تو اس عمل کو ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ الکریم میں عرض کرنے لگا ہوں بے عمل شخص کو باعمل بنانے کا قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی شخص بے عمل ہو، نیک اعمال کی طرف نہ آتا ہو یا پھر گناہوں کی طرف لگا ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص باعمل بن جائے، نیک اعمال کی کثرت کرے، نیکیوں میں اس کا دل لگے، تو اس کا بھی ایک خاص روحانی علاج، اور وہ بھی قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ تو یاد رکھیے، طریقہ کار بھی نوٹ کیجئے گا کہ بے عمل شخص جب سویا ہوا ہو تو اس وقت تقریباً 3 فٹ کے فاصلے سے کوئی نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف اتنی آواز کے ساتھ پڑھے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، یہ احتیاط کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم سویا ہوا شخص، وہ بے عمل شخص انشاءاللہ الکریم جلد ہی باعمل بنے گا۔ تو
تو یہ وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون بے عمل ہو، گناہوں کی طرف اس کا رجحان ہو، تو اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ عمل اس کا محرم ہی کرے، تو اس میں یہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ اور اس روحانی علاج پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین تربیت کا بھی اہتمام کریں، اچھے انداز میں تفہیم بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وہ شخص باعمل بن جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے روحانی اور جسمانی تحفظ کے لیے حصار باندھنے کا طریقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ایک حفاظتی حصار بن جائے تو حفاظتی حصار کس طرح باندھنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ الکریم میں آپ کو قرآن سے روحانی علاج وہ خاص وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں، یا پھر نیند میں جسم پر ایک وزن محسوس ہوتا ہو جسے کوئی دبوچ رہا ہے، یا سینے پر ایک دباؤ محسوس ہو رہا ہے، یا پھر جادو، جنات، اثرات میں مبتلا ہیں، تو ان شریر جنات کے شر سے اور اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے سوتے وقت آپ نے عمر بھر روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے آپ سب سے پہلے تو وضو کیجئے، باوضو یہ آپ عمل کریں گے۔ وضو بنانے کے بعد پھر آپ قبلہ رو بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں قل پڑھیں، یعنی سورۃ الاخلاص مکمل پڑھیں، پھر سورۃ فلق پڑھیں، پھر سورۃ الناس۔ تینوں صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ جب تینوں صورتیں آپ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر اور پورے جسم پر آگے پیچھے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچے سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا۔ اسی طرح دوبارہ یہی عمل کریں، پھر سہبارہ یعنی تیسری مرتبہ اسی طرح عمل کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ اور جانتے ہیں کہ یہ عمل کتنا مبارک ہے۔ یہ عمل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے قبل اپنے بستر مبارک پر یہ عمل فرمایا کرتے تھے، اور اس عمل سے انشاءاللہ الکریم ہر قسم کی نظر بد، جادو اور شیطانی اثرات سے حفاظت ملے گی، اور انشاءاللہ الکریم آپ کا ایک حفاظتی حصار بھی بند جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اب انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے قرآن سے روحانی علاج۔ اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، یا آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے اگر کوئی ہیپاٹائٹس جیسے مرض کا شکار ہے تو پریشان نہ ہوں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور یہ مرض قابل علاج اور قابل کنٹرول ہے۔ بس ضرورت ہے بر وقت تشخیص، علاج اور احتیاط کی۔ اب آئیے قرآن سے وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش، اور سورہ قریش یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، یہ مکمل سورت 21 مرتبہ 21 ٹائمز، اول اور آخر 11 بار 11 ٹائمز درود پاک پڑھ کر یا پھر کسی سے پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں کہ جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں آپ دم کر دیجیے، اور روزانہ صبح، دوپہر اور شام تینوں ٹائم یہ دم کیا ہوا پانی پی لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے 40 دن کے اندر اندر شفا یاب ہو جائیں گے، اور 40 دن تک کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ پانی پینا ہے، اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا کہ صرف ایک بار دم کیا ہوا پانی یہ کافی ہے، پانی کم ہوتا رہے حسب ضرورت اس میں مزید پانی ملا لیجئے، 40 دن تک پئیں، صبح، دوپہر، شام، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ بھی امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے امتحانات میں کامیابی نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالی مجھے کامیابی، کامرانی، ترقیاں نصیب فرمائے، تو آئیے عرض کرتا ہوں امتحان میں کامیابی کے لیے قرآن سے روحانی علاج۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کامیابی جو ہے نا، کامیابی یہ ہر طالب علم کا خواب ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ کامیابی یہ محنت،
لگن اور صحیح حکمت عملی سے حاصل ہوتی ہے۔ آئیے اب میں عرض کرتا ہوں امتحان میں کامیابی کا قرآن سے روحانی علاج۔ دینی مدرسے کا طالب علم امتحان میں کامیابی کے لیے 5 نمازوں کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ 16 مرتبہ پڑھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امتحان میں کامیابی کی دعا مانگے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ امتحانات میں کامیابی کے جو تقاضے ہیں، محنت کرنا، یاد کرنا، اپنے اسباق کو تیار کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ، حاضر ذہنی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے اسباق کی تیاری کرنا، اپنے پیپروں کی تیاری کرنا، یہ سارے تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں اور یہ وظیفہ بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اگر کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہو حصول روزگار کے لیے، جائز ملازمت کے لیے یا انٹرویو میں کامیابی کے لیے، تو وہ بھی اگر اس وظیفے پر عمل کرے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے اسے بھی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے شوہر کو نیک بنانے کے لیے ہم کیا عمل کر سکتے ہیں، کون سا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات شوہر کی طرف سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، شوہر کی طرف سے بعض اوقات لڑائی جھگڑے کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو شوہر کو نیک بنانے کا، راہ راست پر لانے کا قرآن سے روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ دیکھیں شوہر بھی ایک انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، بتقاضۂ بشریت ان سے غلطیوں کا صدور ممکن ہے، لیکن ہمیں ان کی غلطیوں کو سمجھ کر انہیں بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ آئیے اب میں آپ کو قرآن سے ایک ایسا وظیفہ عرض کرتا ہوں جس کی برکت سے شوہر یہ نیکی کے راستے پر گامزن ہوگا اور نیک بنے گا۔ دیکھیں ناظرین، شوہر اگر بری عادتوں کا شکار ہو، اگر گھر میں ہر وقت جھگڑا کرتا ہو، تو بیوی کو چاہیے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ اونلی 11 ٹائمز 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا پانی اپنے شوہر کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم شوہر نیکی کے راستے پر آ جائے گا۔ یہ تو ہوا وظیفہ۔ اب اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ دیکھیں جب بیوی اس وظیفے پر عمل کرے تو شوہر بلکہ کسی کو بھی اس عمل کا پتہ نہ چلے، ورنہ کیا ہوگا کہ غلط فہمی کے سبب پھر پریشانی ہو سکتی ہے، شکوک و شبہات پڑ سکتے ہیں، بدگمانی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ بغیر کسی کو بتائے اس عمل کو کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، اور جب جب موقع ملے یہ عمل کر لیا جائے۔ اور یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، آپ چاہے تو اپنے گھر میں موجود کولر میں بھی یہ پانی ڈال سکتے ہیں، بے شک شوہر کے علاوہ گھر کے دیگر افراد بھی اگر اس میں سے پانی پئیں گے تو انشاءاللہ الکریم ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ کولر میں پانی اگر کم ہوتا رہے، حسب ضرورت اس میں بھی آپ دوسرا پانی شامل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کی اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔